بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی، اور خبریں پاکستان اور اس کے اتحادی بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب ایک روڈ میپ دے دیا ہے پاکستان، روس، چائنا، ایران نے، اور وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ مسلسل نہ صرف عالمی تنہائی کا شکار ہے، بلکہ وہ اس خطے میں کم از کم اکیلا رہ گیا ہے۔ اس خطے میں اکیلا رہ گیا ہے، اس کو آپ ساؤتھ ایشیا کہیں، سینٹرل ایشیا کہیں، یہاں پہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب اس کا صرف ایک ہی پارٹنر ہے، اور وہ ہے واشنگٹن۔ اور نریندر مودی اسی سلسلے میں واشنگٹن گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے۔ بائیڈن سے بھی ان کی ملاقات ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن ان سے کیا مطالبہ کریں گے، کیونکہ اس وقت دونوں کے ہدف مختلف ہیں۔ امریکہ کا ہدف مختلف، وہ انڈیا کو کہاں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا کا ہدف بالکل مختلف، وہ کسی اور جگہ پہ امریکہ سے فیور مانگ رہا ہے۔ تو آپس میں ان کے مفادات ٹکرائے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کا دشمن نمبر 1 کوئی اور ہے، انڈیا کا دشمن نمبر 1 کوئی اور ہے۔ تو دونوں کے دشمن مختلف ہیں، اس لیے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن پہلے چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں، آپ کو اچھی خبریں دے دوں۔ خبر تو یہ بھی اچھی ہے جو مفصل دوں گا، لیکن یہ بھی خبر چھوٹی چھوٹی، اس میں یہ ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کا GSP+ کا درجہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں توسیع کر دی ہے 2023 تک، 2024 تک، اور 2024 تک یہ پاکستان کا سٹیٹس برقرار رہے گا 3 سال تک۔ اور اس GSP+ کا سٹیٹس برقرار رکھنے کا مطلب ہے جی کہ پاکستان کی بہت ساری مصنوعات ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے یورپ کو، تو اس پہ ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، اور پاکستان کو اس سے زر مبادلہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ پاکستان کا جو بزنس مین ہے، پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، صنعتیں ہیں، وہ بڑھوتری کی طرف جاتی ہیں، اچھی جاتی ہیں، منافع بخش، اور عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو ان پہ لیبر کام کرتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہماری، اس میں لیدر کی ہے، سپورٹس کی جسے کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فارماسیوٹیکلز ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، اور ان کو پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے تو بہت زیادہ فائدہ، اور پاکستان کو انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، مختلف ملکوں کے منسوخ شدہ جو آرڈر تھے وہ سارے پاکستان کو ملے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستان فروٹ بہت زیادہ بھیجتا ہے، چاول بہت زیادہ جاتا ہے، اجناس جو ہیں، تو اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ البتہ ایک انہوں نے ہچ لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ اور لیبر قوانین، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم مانیٹرنگ کرتے رہیں گے، اور اگر اس دوران کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر ہم اس کو ریویو کریں گے۔ لیکن یہ ایک اچھی خبر، کیونکہ اس میں کافی کوششیں ہو رہی تھیں، اس میں جو ہمارا دشمن پڑوسی ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا تھا، تو وہ تمام سازشیں ناکام ہوئیں۔ دوسری خبر ہے جی کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو بلین ٹری منصوبہ ہے، یعنی کہ ایک ارب پودے لگانے کا منصوبہ، اس کی تعریف، اس کے مداح نکلے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو اس منصوبے کو فالو کرنا چاہیے، اور اس منصوبے پہ، بلین ٹری منصوبے پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے پوری دنیا کا جو ہمیں درپیش ہے مسئلہ ماحولیات کا، وہ کم از کم حل ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کا یہ منصوبہ شاندار ہے، اور دنیا کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور عالمی درجہ حرارت میں 1.5 درجے کمی کے لیے مل کر کوشش کرنی ہوگی، اور 2040 تک صنعتی یونٹس اور گاڑیوں کو ماحول دوست انرجی پر منتقل کرنا ہوگا۔ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ عمران خان سے میں متاثر ہوں بہت زیادہ، اور برطانیہ نے بھی اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں جی بڑی خبر کی طرف، اور بڑی خبر میں یہ ہے
کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں اور انڈیا کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نریندر مودی پہنچ گئے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے ہدف ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک شکست ہوئی ہے سفارتی نریندر مودی انڈیا کو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک درخواست دی ہوئی تھی اسحاق زئی جو کہ غنی حکومت کے مقرر کردہ اقوام متحدہ میں سفیر تھے، انہوں نے دی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے انڈیا تھا کہ ان کو نمائندگی دی جائے، تقریر کرنے کا موقع دیا جائے، اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں یہ نمائندگی کریں گے افغانستان کی اسحاق زئی، اور انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی تھی۔ دوسری جانب افغان وزیر خارجہ نے بھی بھیجی ہوئی تھی، سہیل شاہین کو مستقل سفیر مقرر کیا تھا۔ تو دونوں درخواستیں روک دی گئیں، اور نہ ہی متقی وزیر خارجہ کو اس سال موقع دیا جا رہا ہے تقریر کرنے کا، اور نہ ہی اسحاق زئی کو نمائندگی کا حق دیا گیا۔ انڈیا نے کافی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کی درخواست پہ غور مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد اس پہ غور کیا جائے گا۔ یہ ہوا کیونکہ اس میں روس اور چائنا بھی موجود تھے۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ نے G20 کا اجلاس تھا، G20 وزرائے خارجہ کا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ افغانستان پر عائد کی گئی پابندیاں جلد از جلد ختم کی جائیں، اور افغان عبوری حکومت پر بھی عائد پابندیاں ختم کی جائیں۔ ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کے اثاثے ہیں، ان کے وسائل ہیں، ان پہ افغان حکومت کا، افغان عوام کا حق ہے، خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ لہٰذا جو ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے، اقتصادی پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ یہ سیاسی دباؤ کے لیے کی جا رہی ہیں جو کہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے روس، چین اور پاکستان، یہ تینوں مل کر ایک ایفرٹ کر رہے ہیں جی، اور تینوں کے نمائندگان نے کابل میں افغان عبوری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ منصور احمد خان پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور روس کے سفارتکار ضمیر کوبلوف کر رہے تھے۔ چین کے سفارتی نمائندے یویشی یونگ تھے۔ انہوں نے یہ ملاقات کی افغانستان کے عبوری وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس میں مستقبل کے لیے ایک وسیع البنیاد حکومت کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ سائیڈ لائنز میٹنگ ہوئی تھیں، اور ان میں جو کچھ معاملات طے ہوئے تھے روس، چین، پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان، ان کو لے کے افہام و تفہیم سے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں وسیع بنیاد حکومت قائم ہو چکی ہے، اور روس، چین، پاکستان اور ایران اب بڑھ رہے ہیں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اور نیو یارک میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ طور پہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا ایک روڈ میپ بھی دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جبکہ ہم جائیں اگر اقوام متحدہ نیو یارک میں، تو نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے؟ نیو یارک سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر لے لیں۔ امریکہ اور روس کے چیف آف سٹاف کی 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 2 سال میں پہلی بار ہوئی ہے، 2 سال کے تعطل کے بعد۔ اور فن لینڈ میں امریکہ اور روس کے چیف آف سٹاف یعنی کہ مسلح افواج کے سربراہان ملے ہیں، جنرل مارک ملے اور ان کے روسی ہم منصب کے درمیان یہ ملاقات 6 گھنٹے جاری رہی، اور ان ملاقاتوں میں جو تنازعات تھے، عالمی تنازعات، اور جن میں دونوں کا مفاد ہے، ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا بھی بنیادی مقصد جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس کو کسی طریقے سے تھوڑا سا چائنا سے دور کیا جائے۔ یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے، روس، چائنا، پاکستان، ایران اور ٹرکی، یہ سارے کے سارے جو مل کے بنا رہے ہیں، وسط ایشیائی ریاستیں اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو خاص طور پہ فوجی اتحاد بنایا جا رہا ہے، تو اس سے روس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لالی پاپ دیا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ لیکن روس اتنا بچہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے وہ اس کو کوئی فرق پڑے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، لیکن افغانستان کا معاملہ
इस वक्त मामला सर फहरिस्त है। तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले अमरीकी अदालत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है जी। कत्ल का इल्ज़ाम है। सिखों की तंजीम ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया और अदालत ने उस मुकदमे को सुनने के लिए मंजूर भी कर लिया और नरेंद्र मोदी को समन भी जारी कर दिए। और ये सिखों की तंजीम है, सिख फॉर जस्टिस। 17 सितंबर को इसी महीने इन्होंने ये न्यूयॉर्क की अदालत में केस फाइल किया और कोर्ट फ़ीस भी दाखिल की गई और इस केस को अप्रूव कर लिया गया समाअत के लिए। अदालत ने मजिस्ट्रेट जज हैं कैथरीन पार्कर, इसको केस का इंचार्ज मुकर्रर किया है, नामज़द कर दिया है और इसमें इब्तदाई समाअत भी हो चुकी है। इसमें सिख जो हैं लाखों हज़ारों सिख मुज़ाहरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए। कश्मीरियों की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुज़ाहरे का ऐलान किया गया है और जो कुछ वहाँ पे अक़लियतों के साथ इंडिया में हो रहा है वो सारे का सारा मलबा कच्चा चटा जो है वो खोला जाएगा नरेंद्र मोदी के 3 रोज़ा दौरे के मौके पर। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई है ताकि नरेंद्र मोदी का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया जा सके। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ एक और मामला भी हुआ है और वो है 3 अरब डॉलर की मंशियात बरामद हुई है इंडियन पोर्ट से और इसमें भारतीय वज़ीर आज़म को हिस्सेदार करार दिया जा रहा है। और अपोजिशन ने ये इंकशाफ किया है कि मोदी जो है वो भारत में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। और ये 3 अरब डॉलर की ये पोर्ट से मंशियात 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है और ये रियासत है गुजरात, उन्हीं की है जी। और मुंद्रा बंदरगाह ये हुआ है वाक़या और बुनियादी तौर पे एक फ्रंट मैन पकड़े गए हैं और उनके लिंक्स जोड़े जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। और इसमें कांग्रेस ख़ास तौर पे पेश है और वो ये सारे इंकशाफात कर रही है। कांग्रेसी रहनुमा निकले हुए हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं पवन खेरा, उन्होंने ये सारे के सारे किए। फिर इनको अमित शाह को भी इनका हिस्सेदार करार दिया जा रहा है क्योंकि अमित शाह का ताल्लुक़ भी गुजरात से है और ये जो कारोबार है ये कहते हैं जी ये मिलकर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल मुस्तकबिल में बन सकता है। और इन्हीं हालात में वो न्यूयॉर्क पहुँचे और उनका एजेंडा नरेंद्र मोदी के टारगेट क्या हैं? नरेंद्र मोदी के टारगेट हैं कश्मीर में उनकी सपोर्ट की जाए, पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान को ज़रा टीका लगाया जाए, पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए, फैटफ से पाकिस्तान को निकल लेना दिया जाए बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ये उसके हदफ हैं। अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है वो हिस्सा मांग रहा है, यानी कि वहाँ पे रोल मांग रहा है और सिफारती सियासी रोल, स्ट्रेटेजिक रोल, तो उसमें उसकी मदद की जाए। तो ये इंडिया के मसाइल हैं। जबकि जो बाइडन यानी कि अमेरिका के क्या मसाइल हैं? अमेरिका उसको खड़ा करना चाहता है चीन के मुकाबले में। क्या आपने चीन से लड़ना है और फना हो जाना है और चीन से लड़ने के लिए उनको बार बार तैयार किया जाता है। तो जो बाइडन के पास बड़ा है क्योंकि जो बाइडन की, और ये बात ध्यान में रखिए कि जो प्रेसिडेंट बाइडन की और नरेंद्र मोदी की आपस में वो भी नहीं मिलती, क्या कहना है, केमिस्ट्री भी नहीं मिलती क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप पे और रिपब्लिकन पे और उनकी कैंपेन पे। डेमोक्रेट्स पे उनकी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर थी, इलेक्शन कैंपेन में भी और बाद में भी। और दोनों ने, ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने, एक दूसरे को इंतखाबात जितवाने में भरपूर साथ दिया था। हर गलत काम का उन्होंने साथ दिया था। ट्रंप ने इंडिया में जलसे से ख़िताब किया था, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके ख़िताब किया था और इंडियन कम्युनिटी को ट्रंप की हमायत का कहा था। तो ये बैकग्राउंड में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इनकी केमिस्ट्री कहाँ तक आपस में मिलती है। फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा आए थे, वो कुछ
ڈو مور کا مطالبہ کر رہے تھے افغانستان کے معاملے میں، لیکن انڈیا نے ٹروپس نہیں بھیجے تھے افغانستان، اور اب وہاں پہ افغانستان میں یہ رہ گیا ہے، ایک لا تعلق ہو کے رہ گیا ہے۔ تو امریکہ کا پلان یہی ہے کہ اس کو چین کے مقابلے میں روکے، BRI کو روکے، سی پیک کو روکے، اور چائنا کو خاص طور پہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ کوڈ میں بھی آسٹریلیا، انڈیا، امریکہ اور جاپان موجود ہیں، تو یہ اس فورمز میں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ خاص طور پہ بہت زیادہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اٹھا چکے ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں بھی وہ ان کی کیمسٹری آپس میں نہیں ملتی، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو اقلیتوں کی کا جو ہو رہا ہے وہاں پہ کریا کرم ہو رہا ہے، اس پہ بھی کیمسٹری نہیں ملتی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے اتحادی بڑے اچھے طریقے سے اپنی ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔